السلام علیکم پیارے دوستو، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منادی کو الصلاۃ جامعہ پکارتے ہوئے سنا، چنانچہ میں بھی دیگر عورتوں کے ساتھ مسجد پہنچ گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا اور میں عورتوں کی صف میں سب سے پہلی موجود تھی۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ پہلے عورتیں بھی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتی تھیں، پھر عورتوں کو مسجد میں جانا منع کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر کوئی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی اس چیز کا علم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کی خاطر اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ ایک تعمیر داری نامی نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی جو میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم لوگوں کو دجال کی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ تعمیر داری نے مجھ سے بیان کیا کہ میں لکھم اور ججام کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری جہاز میں سوار ہوا۔ جب ہماری جہاز سمندر کے بیچ میں پہنچی تو وہاں پر ایک بہت بڑا طوفان آ گیا اور اسی طوفان میں ہم لوگ 1 مہینے تک پھنسے رہے اور پھر آخر کار وہ لوگ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے میں جا لگے، یعنی کہ ان کی جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچی۔ پھر وہ لوگ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک بھاری بھرکم جانور ملا جس کے دم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ پھر اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا، یہ جساسا کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، اچھا تم لوگ میرے ساتھ اس آدمی کے پاس چلو جو گرجا گھر میں موجود ہے، وہ تمہارے ان سب باتوں کا جواب دے گا۔ تعمیر داری نے بتایا، جب اس جانور نے گرجا گھر کے بارے میں آدمیوں کو بتایا تو سب آدمی ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ خیر، ہم لوگ چلتے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں دیکھا ایک بڑے قد کا آدمی ہے جو بہت لمبا اور تگڑا تھا کہ ایسا سخت اور ایسا جکڑا ہوا آدمی ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ تھے، دونوں جانوں سے دونوں ٹکنوں تک جکڑا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کہا، ارے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ پھر اس نے کہا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی کہ اب تو میرا حال تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عربی لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے، مگر طوفان کی وجہ سے ہم اس کے رحم و کرم پر 1 مہینے وہاں پر رہے اور پھر اسی طرح ہم تیرے اس جزیرے میں آ گئے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں یہ تمہارا بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے اس سے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟
تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسا ہوں، اس طرح سے ہم تیرے پاس آ گئے۔ پھر زنجیر میں جکڑے ہوئے آدمی نے کہا اچھا تم لوگ مجھے بسان یعنی فلسطین کی ایک بستی نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا پوچھ، نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کیا وہ پھلتا ہے یعنی پھل دیتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں پھل دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب ان قریب ہے وہ پھل نہیں دے گا یعنی کہ اب وہ نہیں پھلے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے طبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس سمندر کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا جگرزو ملک شام کا ایک شہر ہے، اس کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں تم کیا معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ کیا وہاں کے باشندے اس چشمے سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ چلے گئے۔ پھر اس نے کہا کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عرب پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہو چکی ہے۔ اس نے کہا آگاہ رہو، عرب کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں مسیحا دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، چنانچہ میں نکلوں گا اور پورے زمین کی سیر کروں گا، مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر ساری ہی بستیاں صرف 40 دن میں پار کر لوں گا یعنی فتح کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ کسی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر وہاں داخل ہونے سے روکے گا، اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اپنی چوکیداری کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عصا سے مارتے ہوئے فرمایا یہی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، خبردار ہو جاؤ، کیا میں تم لوگوں کو اس حال سے خبر دے چکا ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہاں آپ اس بارے میں ہمیں خبر دے چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعمیرداری کی بات اچھی لگی جو کہ میری اس بات سے موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال کا مکہ اور مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے، نہیں وہ مشرق کی جانب ہے، نہیں وہ مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرق کی جانب انگلی کر کے کہا دجال یہیں پر ہے، ہاں دجال یہیں پر ہے۔ تو پیارے دوستو آپ نے جان لیا کہ دجال کہاں پر موجود ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور جلدی سے ایک لائک کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔